اچھا کھول دیا صفحہ نمبر 2 کھولے. ہفت اقسام کا بیان. صحیح است، مثال است، مضاعف، لفیف، ناقص، محموز، اجوف. اس کو ہفت اقسام وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ عربی کے بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے، کبھی حمزہ، اور کبھی ایک جنس کے 2 حروف ہوتے ہیں، اور کبھی کلمہ میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتا. پس اس اعتبار سے کل اسم و فعل 4 قسم ہوتے ہیں. صحیح ہوتا ہے، محمول ہوتا ہے، معتل ہوتا ہے، اور مضاف. اب ہر ایک کی تعریف کریں گے کہ ہفت اقسام میں سے پہلے صحیح کیا ہے. دیکھو صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت وہ نہ ہو، اور اس کی 2 حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہو، جیسے ضربا، باصرا، رجل، جعفر. چاہے وہ ثلاثی مجرد میں ہوں، چاہے وہ رباعی میں ہو، چاہے وہ اس میں ہو خماسی میں ہو، چاہے وہ رباعی ثلاثی وہ اسم ہو فعل ہو، اور اس طرح رباعی میں یا اسم ہو فعل ہو، یا خماسی میں اسم ہو یا فعل ہو. لیکن اس میں اس کے اصلی کلمہ کا جو اصلی جو فاعل لام کی جگہ پر یہ نہ 2 حروف ایک جنس کے 2 حروف بھی جمع نہ ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ کوئی حرف علت ہو، تو اس کو صحیح وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے مثال انہوں نے دیا ضربا، ضربا بوزن فعلا. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ضربا میں فاعل لام کی جگہ کوئی حرف علت یا حمزہ وغیرہ؟ ہاں جی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. یا اس کے بعد باصرا، باصرا بوزن فعلا، فعلا، فاعل لام کی جگہ آپ دیکھیں یہاں پر بھی نہیں ہے. رجل، فعل، یا جعفر جو ہے رباعی ہے، جعفر مثال جیسے فعل. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم کی مثال ہے. تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے. صحیح کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 محموز. اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو. اس کی 3 قسمیں ہیں. دیکھو اگر فاعل لام کی جگہ پر کہیں پر بھی حمزہ آ جائے تو وہ محموز کہلائے گا. اگر فا کی جگہ ہے تو محموز الفا، اگر عین کلمے کی جگہ ہے تو محموز العین، اگر لام کی جگہ ہے تو محموز اللام ہوگا. مثال جیسے مثال امارا برباد فعلا. مجھے بتائے امارا اور فعلا، اس میں امارا میں حمزہ آیا ہے متحرک ہے، تو وہ کس کی جگہ ہے؟ ہاں جی فا کلمی کی وہ جگہ ہے. امارا بروزن فعلا. یا امرن اسم ہے تو یہ فعلن ہے، تو یہاں پر بھی فا کی جگہ ہے. اور اگر عین کلمہ کی جگہ ہو تو محمود العین، جیسے سألا اور رأسن. سألا بروزن فعلا، سألا فعلا، تو یہاں پر عین کی جگہ ہے حمزہ، تو یہ کیا ہے؟ محمود العین ہوگا. اور رأسن میں فعلن، رأسن یہاں پر بھی عین، تو یہ اسم کی مثال ہے. اگر لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محمود اللام، جیسے قارا فاعلا، قارا، تو کس کی جگہ ہے؟ لام کی جگہ ہے. یا جزء فاعل، یہاں پر بھی حمزہ لام کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد تیسرا پر معطل ہے. وہ کلمہ ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی حرف علت ہو، اور حرف علت 3 ہے: واو، الف و یا. ان کا مجموعہ وائے، تینوں ان کا مجموعہ کیا تھا؟ وائے آتا ہے. اور علت اصل میں بیماری کو کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے؟ علت بیماری کو وہ کہا جاتا ہے. اور اس کا مجموع وائی اس لیے کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ وائی کرتا ہے، تو اس لیے ان کا مجموع بھی وائی بنتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ وائی آواز نکالتا ہے، تو اس کا مجموع بھی وائی ہے. تو یہ کہتا ہے حرف علت میں اگر فاعل لام حرف اصلی کی جگہ کوئی اس طرح حرف علت آ جائے نا تو وہ معطل ہوگا. پھر اگر فا کی جگہ ہے تو معطل الفا، اگر عین کی جگہ ہے تو معطل العین، اگر لام کی جگہ ہے تو معطل اللام. اور اس میں پھر واو یا اگر وہ آ جائے تو اگر فا کی جگہ ہے تو مثال کہیں گے، عین کی جگہ ہے تو اجوف کہیں گے، اور اگر لام کی جگہ ہے تو اس کو ناقص کہیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہے نا، یہ کدھر گیا؟ ہاں جی معطل کی 5 قسم، معطل کی یہ 5 قسم. ٹھیک ہے، یہ ہے، باقی تو میں نے بتا دیا. 5 قسمیں. اور اس طرح کی یا تو کلمہ حرف علت ایک ہوگا یا 2، جس میں ایک حرف علت ہو. اس کی 3 قسمیں. مطلب معطل الفا جیسے میں نے بتا دیا وعدہ یا سرا. وعدہ بربند فعلا، یہاں پر حرف علت کس کی جگہ آیا ہے؟ وعدہ فعلا فے کی جگہ آیا ہے نا. ٹھیک ہے نا. یا سارا میں یہاں کیا یہ بھی فا کی جگہ ہے، تو یہ معطل الفا ہے اور اس کو مثال کہا جاتا ہے. اور معطل العین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عین کلمہ کی جگہ ہے. تو قالا او باع، تو قالا میں حرف علت کیا ہے؟ جی الف نہیں ہے. الف کدھر ہے؟ لام بھی نہیں ہے. کیا ہوا؟
کدھر ہے الف کدھر ہے کاف کی وعدہ قال میں الف کدھر ہے نہیں اور باغ میں کیا ہے ہاں ہاں نہیں الف اصل میں قولت بیعتا قولا بیعا الف نہیں ہے یہ تو وہ متحرک ما قبل مفتوح ہے تو ہم نے وہ کو الف میں بدل دیا اور بیعہ میں اصل میں باغا اصل میں بیعتا یا متحرک ما قبل مفتوح ہے تو اس کو بھی ہم نے الف میں بدل دیا یہ مت کہے کہ یہاں پر الف ہے وہ ہے اصل میں کیا ہے وہ ہے قالا در اصل قول بود قالا در اصل قول بود قالا اصل میں قولتا یہاں پر یہ جو ہے نا قالا ایسے قولا قولا قولو قولت قولتا قولنا اس طرح پھر قالنا پھر قالنا پھر قلنا اس سے وہ ایک صرفی تحقیق ہوتی ہے نا اس سے یہ بن گیا ٹھیک ہے نا تو اس کو اجوف کہتے ہیں اچھا اس کو اجوف اس لیے کہتے ہیں کہ جوف پیٹ کو کہا جاتا ہے اور انسان کی جسم میں پیٹ درمیان میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کو اجوف کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور معطل اللہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو جیسے رما اور ضبیون اس کو ناقص کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ناقص وہ کہتے ہیں اب رما میں کیا ہے آخر میں ہاں اصل میں رمایا راما ٹھیک ہے نا یہاں پر یا ہے ٹھیک ہے اس کو ناقص وہ کہا جاتا ہے بس اگر لام کلمہ واو ہے تو ناقص واوی کہلائیں گے اور یا ہو تو ناقص یائی اسی ہی اجوف میں اگر وہ ہے تو واوی ہے اگر یا ہے تو یائی ہے اور مثال بھی اگر وہ ہے تو واوی ہے اور مثال میں کہ یا ہو تو یائی شور نہیں ٹھیک ہے نا اچھا جس کلمہ میں شور نہیں یا جو شور کرتے میوٹ کر دے جس کلمہ میں دو حرف علت ہو کتنی دو حرف علت ہو اس کو لفیف کہتے ہیں لفیف کی بھی دو قسم دیکھو جس میں دو حرف علت ایک جن سے دو حروف آ جائے اگر وہ ایک ساتھ ہونا جڑے ہوئے ہو مطلب فا یا عین لام کی جگہ ہو تو اس کو لفیف مقرون اور اگر مثال ایک جگہ فا پہ ہے اور دوسرا لام پہ ہے تو اس کو لفیف مفروق کہا جاتا ہے اب دیکھو جیسے لفیف مفروق ہو جس میں فا و لام حرف علت ہو جیسے ولیہ اور وحیٌ ولیہ میں ولیہ بروزن فاعلہ یہاں پر حرف علت کون کون سے ہیں وہ یا ہے وہ یا کہاں پر آئے ہیں ان کا مقام موضع کیا ہے ہاں جی تو اس کو کیا کہیں گے لفیفی مفروق کیوں کہیں گے جدائی ہے اس میں جدائی ہے اس میں نا اور لفیف مقرون ہے جس میں عین اور لام کلمہ حرف علت جیسے طوایا اور تویون توا یا توا مطلب توایا تو توا بن گیا نا یہاں سے گردان ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے مضاعف وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کی ہو اور اس کی دو قسمیں ہیں دو حرف اصلی ہو اور ایک جنس کی ہو مثال کے طور پر یا تو مضاعف ثلاثی ہوگا یا مضاعف رباعی ہوگا مضاعف ثلاثی جیسی مثال سر یا مدہ اصل میں کیا تھا مددہ کیا تھا مددہ اور سر اصل میں سرارا وغیرہ وغیرہ اور سببن جو ہے نا یہ تو اسم کی مثال ہے اور مضاعف رباعی جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ اور دوسرا لام کلمہ ایک جنس کے ہو جیسے مزا بروزن فعلل مزا بروزن فعلل اور اس طرح حسا کہ فعلل کی وزن پر مضاعف رباعی ہیں تو مضاعف رباعی میں کیا ہوتا ہے جس کا فا کلمہ اور پہلا لام تو فعلل تو پہلا لام ہے نا فا عین کے بعد پہلا لام ہے تو جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ اور دوسرا لام تو فعلل اسی طرح پھر کیا ہوگا مضاعف رباعی ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گیا نا اب آ جائے یہاں پر مدہ پر آ جائے نا مدہ کی مدہ ایک لین ہے اور دوسرا کیا ہے مد کو جو دو قسمیں ہیں نا وہ آپ کو ابھی وہ بتائیں گے ٹھیک ہے اچھا جی اسی پیج پہ ہے نا اسی پیج پہ ہے ٹھیک ہے ہاں یہ دیکھیں آپ یہ فائدہ ثانیہ میں آپ دیکھیں